السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غدیر خم کی مناسبت سے، عید غدیر خم کی مناسبت سے، 18 ذی الحجہ کی مناسبت سے میرے آپ ویڈیوز پارٹ نمبر 1، پارٹ نمبر 2، پارٹ نمبر 3 یہ آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ یہ پارٹ نمبر 3 جس کا عنوان، جس کا مقصد غدیر خم میں رسول خدا کا خطاب ہے۔ رسول خدا نے جو غدیر خم میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا جو اعلان کیا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا جو اقرار لیا، یہ اسی مناسبت سے ہے، یعنی غدیر خم میں رسول کے خطاب کی مناسبت سے ہے یہ ویڈیو۔ جب رسول خدا نے اپنا خطاب شروع کیا تو یہ انہی الفاظ سے شروع کیا رسول خدا نے اپنا خطاب کہ الحمدللہ ونستعینہ، تمام حمد اللہ کے لیے ہے اور ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آگے پیغمبر فرماتے ہیں اور ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم توکل یعنی اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اور ہم اپنے نفوس کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں وہ اللہ کہ اگر کسی کو گمراہ کر دے تو پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اس کی ہادی اسے کوئی نہیں مل سکتا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اور جسے وہ ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، میں محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اور عبد ہوں۔ اس مختصر ابتدائیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے اس طرح مخاطب ہوئے کہ اما بعد، حمد و ثنا کی تعریف کے بعد، یا ایھا الناس، خواتین و حضرات، باتحقیق مجھے باخبر اور لطیف یعنی کرم کرنے والے نے یہ بات بتائی ہے۔ کون سی بات رسول کو بتائی ہے؟ یہ آگے رسول خود فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو دنیا کی زندگی نہیں دی گئی مگر اس زندگی کا نصف جو اس سے پہلے نبی کو عمر دی گئی تھی، یعنی رسول خدا روز اول سے قیامت تک اس دنیا میں نہیں رہیں گے، قیامت کے لیے روز اول سے قیامت تک اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، روز قیامت تک، یعنی مختصر سا دورانیہ ہے جو پہلے نبیوں کو دی گئی، وہی دورانیہ، وہی زندگی کا عمر، وہی حصہ زندگی کا رسول کو بھی دیا گیا۔ تو آگے رسول فرماتے ہیں اور یہ بات نزدیک ہے کہ مجھے بلاوا آ جائے اور میں اس پر لبیک کہوں، اور یہ کہ میں جواب دہ ہوں، مجھ سے سوال کیا جائے گا، مجھ سے کل بروز قیامت سوال کیا جائے گا اور میں نے اس سوال کا جواب دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، بارگاہ عالیہ میں، اور تم سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اگر رسول سے سوال کیا جائے گا تو تمام لوگوں سے سوال کیا جائے گا، پس تم اس بارے کیا کہتے ہو؟ آگے اجتماع نے جواب دیا کہ سب حاجیوں نے بیک آواز یہ جواب دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ باتحقیق آپ نے ہر بات پہنچا دی، آپ نے ہر بات ہمیں سمجھا دی، واضح کر دیا آپ نے ہر بات، اور خیر خواہی کی، اور ہماری خیر خواہی کی، اور آپ نے جہاد کیا۔ یہ اصحاب نے اور حاجیوں نے جواب دیا۔ پس اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جزائے خیر عطا فرمائے، اس کام کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور رسول خدا نے مجمع میں شریک افراد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، رسول نے فرمایا کہ کیا تم سب اس بارے گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ لا الہ الا اللہ ہے اور باتحقیق محمد اللہ کے عبد اور اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ جنت برحق ہے اور آتش جہنم برحق ہے اور موت برحق ہے، قیامت نے آنا ہے، موت کے بعد قیامت نے آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کس چیز میں شک نہیں؟ اور یہ کہ اللہ اس کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہے، اس بارے میں کسی کو شک نہیں، کوئی گمان نہیں کہ جو قبروں میں چلے گئی ہیں بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ان لوگوں کو اٹھائے گا۔ شرکا نے جواب دیا، جو جلسے میں شرکا موجود تھے غدیر خم میں، انہوں نے جواب دیا جی ہاں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا کہ یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں۔
پھر رسول خدا نے فرمایا خواتین و حضرات کیا تم سب سن رہے ہو؟ اجتماع شرکا نے جواب دیا کہ ہم سب آپ کی بات سن رہے ہیں، ہم سب آپ کی بات سن رہے ہیں۔ آگے رسول خدا نے فرمایا کہ باتحقیق میں حوض پر سب سے پہلے پہنچنے والا ہوں، سب سے پہلے پہنچنے والا ہوں گا، اور تم سب میرے پاس حوض پر آؤ گے، اور باتحقیق اس حوض کی چوڑائی سنا شمر یعنی جو کہ یمن میں ہے، اور نصری قصبہ دمشق کے اطراف میں ہے، کے درمیان فاصلہ برابر ہوگا، ستاروں کی تعداد برابر ہوگی، چاندی کے پیالے رکھے ہوں گے۔ جو حوض کوثر ہے اس کے بارے میں رسول بتا رہے ہیں کہ اس پہ کیا رکھی ہوئی ہوگی؟ چاندی کے پیالے رکھے ہوئے ہوں گے۔ تم سب دیکھو اور توجہ کرو کہ ثقلین یعنی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے متعلق میرے بعد کیا رویہ اپناتے ہو۔ ثقلین یعنی اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں کیا رویہ اپناتے ہو۔ یہ پیغمبر کی اپنی حدیث ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے لوگو ایھا الناس، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں، انہیں تھام لو، ان سے متمسک ہو جاؤ، ان سے جڑ جاؤ تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کون سی دو چیزیں واجب الاحترام؟ پیغمبر کی اس خطبے میں موجود ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم، اور دوسری میری اطرت یعنی میری اہل بیت علیہ السلام۔ اگر ان سے متمسک رہو گے تو بروز قیامت کامیاب ہو جاؤ گے، اگر دوری اختیار کرو گے تو ذلت اور رسوائی اور ہلاکت مقدر بنے گی۔ جب رسول نے یہ فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ثقلین تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، تو ایک شخص نے بآواز بلند آواز میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اے پیغمبر گرامی اسلام، ثقلین سے مراد کون ہے؟ اچھی بات ہے کہ اسی شخص نے مجمع عام میں خود سوال کر دیا کہ ثقلین سے کیا مراد ہے، تاکہ کل بھول نہ جاتے کہ ثقلین کا ہمیں مطلب نہ آتا تھا۔ پیغمبر اب اس شخص سے فرما رہے ہیں کہ ثقل اکبر اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن مجید ہے، اس کا ایک کونا اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کونا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ثقل اصغر ہے اور وہ میری اطرت ہے۔ ثقل اصغر کیا ہے؟ وہ میری اطرت ہے۔ بتحقیق مجھے لطیف خبیر رب نے یہ خبر دی ہے کہ یہ دونوں ہرگز آپس میں جدا نہ ہوں گے، یہ دونوں قرآن اور اہل بیت ہرگز جدا نہ ہوں گے آپس میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کو خبر دے دی ہے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے، اور یہ کہ میں نے ان دونوں کے بارے میں اللہ سے سوال کیا ہے۔ کیا سوال کیا ہے؟ بس تم سب پر لازم ہے کہ تم ان دونوں کو قرآن اور اہل بیت سے آگے نہ بڑھنا، وگرنہ تم سب چاہے حاجی ہو چاہے میرے ہلاک ہو، اگر ان دونوں سے دوری اختیار کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اور ان کے حق میں کوتاہی مت کرنا، وگرنہ تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔